میں ابو ہریرہ شاہ ٹیچر گورنمنٹ اسکول کاچمہ سے آج اپنے بچوں کے لیے 4th کلاس کے بچوں کے لیے اردو سبجیکٹ کی کلاس لے کے آئے ہوں۔ پیارے بچوں، آپ دیکھیں ہم نے جو ہے پہلا سبق جو آپ کا ہے حمد، اس کو ہم نے خوب جوڑ کر کے جو ہے اردو الفاظ کو صحیح طرح سے پڑھنے کی مشق کی تھی، اس لیے اس میں وقت لگا تھا۔ تو اب ہم نے جو ہے پہلے ہی سبق کے جو سوالات دیے ہیں ان سوالات کے جوابات لکھنے تھے۔ تو آپ دیکھیں گے پیارے بچوں، یہ دیکھیے پارٹ 2 ہے، دوسرا پارٹ سوچیے اور بتائیے۔ دو جہاں کے والے سے کیا مراد ہے؟ اونچے پہاڑ چپ رہ کر کے اس بات کو ظاہر کرتے ہیں، خدا ہر شے میں اور ہر جگہ موجود ہے، نظم کے کن شعروں میں یہ بات کہی گئی ہے؟ اور پھر پارٹ 3 ہے، تیسرا پارٹ جو ہے، تیسرا حصہ، یعنی سوالات کا نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے ہم معنی ایک جیسے معنی رکھنے والے لفظ سبق میں تلاش کر کے لکھیے۔ ہرا بھرا چیز انوکھا خاموش، یہ آپ دیکھیے پیج نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر 9 ہے آپ کا۔ تو پیارے بچوں، اب آپ دیکھیے میں نے یہ جو ہے آپ کس طرح سے کاپی مینٹین کریں گے، نوٹ بک پہ کیسے آپ سوالات کے جواب آپ مینٹین کریں گے، یہ میں نے بالکل آپ دیکھیں یہ کاپی آپ کے سامنے ہے۔ اوپر آپ جو ہے اس جو ریڈ لائن لگی ہوتی ہے اور لائن لگائیں اسکیل رکھ کر کے، اور جو ہے دائیں کنارے پہ اس پہ دائیں حاشیے پہ آپ جو ہے پیارے بچوں 2 لائنیں لگائیں تاکہ سوالات باہر لکھنے کے لیے اور جواب جو ہے باہر لکھنے کے لیے جگہ صاف صاف موجود رہے۔ تو یہ دیکھیے آپ سوچیے اور بتائیے، جو پارٹ 2 میں نے آپ کی بک سے یہ لیا ہے، یہاں سے سوچیے اور بتائیے۔ اب آپ دیکھیں پہلا سوال ہے، دو جہاں کے والی سے کیا مراد ہے؟ تو سادہ سا جواب ہے، دو جہاں کے والی سے مراد خدا تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 کے لیے میں نے یہاں سوال لکھے، جگہ چھوڑیے آپ سوال، جیسے آپ سوال ختم ہوگا جواب کے لیے دور لائن رکھ کے آپ لکھیں۔ سوال نمبر 2 کے لیے میں نے جگہ خالی رکھی ہے، آپ خود کتاب سے سوال اٹھائیں گے۔ جواب میں نے لکھا ہے، سوال ہے اونچے پہاڑ چپ رہ کر کس بات کو ظاہر کرتے ہیں؟ اس کا جواب ہے اونچے پہاڑ چپ رہ کر خدا تعالیٰ کی قدرت کی نشانی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 آپ کی کتاب سے، خدا ہر شے میں اور ہر جگہ موجود ہے، نظم کے کن شعروں میں یہ بات کہی گئی ہے؟ تو یہ دیکھیے پیارے بچوں، بک پہ میں نے یہ جو ہے نوٹ بک پہ میں نے کاپی پہ اس کا جواب آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نظم کے آخری بند کے پہلے 2 شعروں میں یہ بات کہی گئی ہے، وہ 2 شعر یہ ہیں، ہر شے میں ہم نے دیکھا تیرے کرم کا سایہ، جس جا بھی ہم نے ڈھونڈا تیرا نشان پایا۔ اس کے بعد پیارے بچوں جو تیسرا پارٹ جو ہے سوالات کا، یہ بھی میں نے اس کا بھی میں نے یہ نیچے جو ہے چارٹ بنایا ہوا ہے۔ نیچے لکھے لفظوں میں ہم معنی لفظ، ایک جیسے معنی رکھنے والے لفظ سبق میں تلاش کر کے لکھنے ہیں۔ یہاں سے لکھا ہے، جیسے یہ الفاظ ہیں آپ کی کتاب پہ آپ دیکھیں، ہرا بھرا چیز انوکھا خاموش، بالکل ان کے ہم معنی، یہی معنی رکھنے والے دوسرے الفاظ آپ کی کتاب میں موجود ہیں۔ ہرا بھرا چیز انوکھا خاموش، اس طرح سے آپ مینٹین کریں گے۔ ہرا بھرا کا دوسرا معنی ہے سرسبز، سرسبز ہوا ہرا بھرا، یہ آپ کی کتاب میں پیچھے موجود ہے۔ چیز شے کو کہتے ہیں، شے اور چیز ایک ہی معنی والے الفاظ ہیں۔ انوکھا اور نرالا ایک ہی معنی والے الفاظ ہیں۔ خاموش یعنی چپ، یہ ایک ہی معنی والے الفاظ ہیں، یہ آپ کی کتاب پہ موجود ہے۔ اس طرح سے پیارے بچوں آپ اپنی کاپی پہ مینٹین کریں گے سارے سوالات کے جوابات، اور اپنی کاپی کو مینٹین کریں گے۔